کی ہے یحنا کی انجیل ہے، اس کا 3 باب ہے اور یہاں پر 3 آیت کا اشارہ دیا ہے، اور یہ کہانی نیکودیمس شخص کی ہے۔ آپ اگر پھر ایسے ہی اس کلام کو دیکھیں، نیکودیمس جو ہے وہ خدا کے حضور میں نجات کے لیے آیا ہے، اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے سیکھنے کے لیے آیا ہے، اور ہے وہ ایک سردار۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے رات کے قریب یسوع مسیح سے آ کر پوچھنا چاہا، اس سے بات چیت کی، کہا ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزہ تو دکھاتا ہے وہ کوئی شخص کہا نہیں سکتا۔ یسوع مسیح سے وہ پوچھ رہا ہے اس بات کے لیے کہ مجھے بتاؤ کہ میں کیسے نجات کو حاصل کروں، میں کیسے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کروں۔ یسوع مسیح نے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ داخل ہونا تو بڑی دور کی بات، دیکھ بھی نہیں سکتا۔ نیکودیمس پڑھا لکھا تھا، اس نے سوال کیا کیا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں پھر مروں، پھر اپنی ماں کے پیٹ میں جاؤں؟ پھر یسوع نے کہا میں تجھے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو داخل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، دیکھ بھی شارٹ کٹ ہے نا، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہاں پر ہم نے چھوٹا سا کیونکہ فلیکس کے اوپر ایڈ دی ہے، اور آپ سب خادم دین یہاں پر بیٹھے ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم کہیں کہ کلیسیا کچھ نہیں جانتی، کلیسیا بھی بڑا کلام جانتی ہے، اور یہاں پر ہم اس کا مضمون خدا کے خادم نے لگا نوکھی نجات، اور نوکھی نجات میری اور آپ کے من کی یسوع مسیح نے ہمیں دی ہے۔ دیکھیں دنیا نجات حاصل کرنے کے لیے بہت سارے روپے کا انتظام کرتی ہے، بڑے پیسے کا رینج کرتی ہے، اور بڑا سفر طے کر کے نجات کو حاصل کرنے کے لیے جاتی کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ لیکن میرا اور آپ کا منجی، میرا اور آپ کا خدا آپ کس سائٹ پر ہے، آپ کس علاقے میں ہے، آپ کس بستی میں ہے، وہاں پر ہی جھک کر اس کا اقرار کر لیں تو وہ آسمان سے سن کر آپ کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے جی؟ واش کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور آپ کو انوکھی نجات دیتا ہے۔ یاد رکھیں خدا کا کلام میرے لیے آپ کے لیے نجات بن کر دنیا میں ہے، نجات کا کلمہ بن کر دنیا میں ہے، تاکہ میں اور رب اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے، نئے سرے سے پیدا ہو کر اس سب مکانوں کے اندر داخل ہو سکے، اور اس سیکرامنٹ کو، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کسی جگہ پر آپ کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے خدا کا اقرار کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا۔ دیکھیں خدا ایسے نوکری کام کرتا ہے جن کے پاس لمٹ نہیں ہے۔ ڈاکو کی طرف دیکھیں، ڈاکو کے پاس میرا خیال ہے پھر وقت ان چند گھڑیوں کے بعد اس کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ اس کا اقرار کرے اور نجات کو حاصل کر لے۔ اس نے کہا ربی جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرو۔ این وقت پر اس ڈاکو نے یسوع مسیح کو جان لیا، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیا، اور یسوع نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں کیوں جی ہے کہ نہیں نوکھی نجات۔ میرا اور آپ کا خدا، دنیا اپنے خدا کو تلاش کرتی ہے، معبود اپنے جو لوگ ہیں وہ اپنے معبودوں کے پاس جاتی ہے، لیکن میرا اور آپ کا شادی کیسا سندر ہے وہ ہمیں تلاش کرتا ہے، وہ ہمیں ڈھونڈتا ہے، وہ ہمیں نجات دینے کے لیے آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا تاکہ ہمیں بچائے۔ خدا دل اور گردوں کو جانتا ہے۔ یہ کہیں کا قد چھوٹا ہے اور استعمال کس کا کیا؟ گردر کے درد کا، اور یسوع مسیح دلوں کے دیر جانتا ہے۔ اس نے کہا یقین نیچے اترا کیونکہ آج میں نے تیرے گھر ہے، اور یسوع مسیح نے وہاں پر جا کر لفظ بولے کہ آج اس گھر میں بولے کب؟ جب اس نے اپنے پرانے کام چھوڑ دیے، لوگوں کو جو لیا ہوا تھا وہ واپس کرنا شروع کیا۔ اس وقت تک کہ خدا عظیم وہاں پر خاموش ہے، جب اس نے کچھ حرکت کرنا شروع کی، جب اس نے کام کرنا شروع کیا تو یسوع نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات ہے۔ یسوع مسیح میرے اور آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہے۔ خدا کی کلیسیا
कलीसिया खुदा मुझे और आपको बचाने के लिए खुद जमीन पर है, खुद वो कलमा मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया और हमें नौखी निजात दी है। और वो जानता है, उस सामरी औरत को देखें जो कुएं पर आकर बैठी है, उसके हालात भी, उसकी जिंदगी के हालात भी उसके साथ शेयर किए, उसको बयान किए, क्या बताया, तो वो भी उस हाल के कदूस को जान गई। आओ मैं तुम्हें दिखलाऊं बाप याकूब के कुएं में जो बैठा है, जिसका बरसों से आप वेट कर रहे, इंतजार करते हैं। ये वो औरत है जिसके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता, जाना पसंद नहीं करता। जब यीशु की वो हो गई, यीशु मसीह को उसने अपना शक्ति निजात देना कबूल कर लिया, तो भीड़ उसके साथ है यीशु मसीह को देखने के लिए। जब आप यीशु मसीह के साथ लिपट जाते हैं, जब आप यीशु मसीह को अपना दिल दे देते हैं, तो यीशु मसीह आपका हो जाता है। यीशु मसीह आपको निजात बख्श देता है। याद रखिए, निजात हासिल करने के लिए आपको बहुत सारा रुपया पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। आपने यीशु मसीह को सिर्फ अपना दिल देना। यीशु कोई चीज नहीं हमसे मांगते, सिर्फ मेरा और आपका दिल वो मांगते हैं, ताकि वो आपकी जिंदगी में काम कर सके, ताकि वो आपके घरों में काम कर सके, वो आपके साथ बैठ सके, वो आपके साथ खाना खा सके। खुदा की कलीसिया याद रखे, यीशु ही है जो शख्सी निजात देना है। यीशु वो दरवाजा है जिस दरवाजा से गुजर कर हम उस बादशाह में दाखिल हो सकते हैं। यीशु के सिवा कोई नाम नहीं है जिस नाम के सबब से हम उस बादशाह में जा सके। खुदा अजीज जो है वो अपने लोगों को हर तरह की बीमारी से निजात बख्शता है। उस 12 बरस की औरत की तरफ देखें, बहुत सारे तबीबों का उसने इस्तेमाल किया होगा, बहुत सारे तबीबों के पास गई होगी, लेकिन उसे निजात हासिल है। मेरा खुदा अजीम ने उसको बीमारी से निजात, और जिसका कोई नहीं होता, 33 वर्ष के बीमार को देखें, साल के बाद फरिश्ता आता, वो उसको हिलाता, जो उसमें पहले उतर जाता वो शिफा पा जाता। लेकिन इसका कोई सहारा नहीं है, और इसके पास होश खुद चढ़ कर आ गया और इससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, और इसे कहा अपनी चार पे उठा और क्यों जी वक्त लगा। उसी दम वो मफलूजा वहां से उठा, और जो चारपाई के ऊपर है उसी चारपाई को उठाकर वो यीशु नाम से शफा पा गया। और यीशु मसीह मेरा और आपका शाफी, यीशु मसीह मेरा और आपका शक्ति निजात देना, यीशु मसीह मेरा और आपका बचाने वाला, यीशु मसीह मेरा और आपका कफारा बना। नौखी निजात देने के लिए किसी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपना बेशकीमती लहू बहा दिया। किसी मेंढे का चुनाव नहीं किया, किसी और चीज का चुनाव नहीं किया कि वो आपके लिए निजात का बाइस बने, वो आपके लिए निजात का जरिया बने। उसने अपने आप को पेश किया ताकि मैं और आप निजात पाए, ताकि मैं और आप उस जिंदगी को हासिल करें, और वो जिंदगी जो कभी खत्म होने वाली उसके बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा।